صلوات۔ سامعین محترم، یہ سلسلے کی 5 مجالس ہیں جن کا اہتمام الغدیر فاؤنڈیشن نے کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ادارے کا کہ انہوں نے مجھ جیسے کجمج بیاں پر ایک مرتبہ پھر بھروسہ کیا اور اس قابل سمجھا کہ آپ جیسے سننے والوں کو میں مخاطب کر سکوں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ہم پہلی محرم سے آج تک مسلسل اس سلسلہ عزاداری میں اپنے آپ کو منہمک پاتے ہیں، اور جو بھی اب دن باقی بچتے ہیں ان میں تمنا تو یہی ہے کہ حتی المقدور خدمت اگر ہم انجام دے سکیں تو اس سے بہتر خود ہمارے لیے کوئی صورت عمل نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات زیادہ مہم اور زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی بیان ہو وہ مختصر مگر مفید ہو، تاکہ ہمارے سننے والے، سمجھنے والے، لکھنے اور پڑھنے والے پوری طرح سے استفادہ کر سکیں۔ مجلس برائے مجلس نہیں ہے، مجلس فقط کسی روایت کا حصہ نہیں ہے، مجلس کسی تہذیب کا موروثی پس منظر نہیں ہے۔ مجلس اگر ہے تو وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ حصول ثواب ہے بلکہ انتہا میں شفاعت بھی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عموماً عزاداری کو رسم عزاداری کہا جاتا ہے۔ میں اس لفظ سے ذرا سا پریشان بھی رہتا ہوں، حیران بھی رہتا ہوں، اور کبھی کبھی اس کے استعمال پر نالاں بھی رہتا ہوں، اس لیے کہ اگر رسم کے معنی فقط روایت کے ہیں اور روایت کے معنی فقط ایک ایسے عمل کے کہ آپ نے اپنے اجداد کو کچھ کرتا ہوا دیکھا، بس آپ نے ان کی تقلید کر ڈالی، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نص قرآنی موجود ہے کہ جہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو کسی عمل کو اگر کرتا ہوا پاؤ تو فقط اس کی تقلید برائے تقلید نہ ہو، بلکہ اس میں تعقل کا پہلو ہو، تدبر کا پہلو ہو، تفکر کا پہلو ہو، تذکر کا پہلو ہو، اور نتیجے میں عبادت مکمل ہو۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا اعلان شاید میں اپنی مجالس کے آغاز پر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ آپ کی شرکت ظاہر ہے کہ عین ثواب بھی ہے، میرے لیے عین راحت بھی ہے، اور ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودگی آپ کی، ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے افراد اگر موجود ہوں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے، یعنی بھرپور سماعت ہوتی ہے۔ سامعین کا مطلب فقط بیٹھنا نہیں آ کے کسی محفل میں، بلکہ حسن سماعت کے ساتھ بیٹھنا ہے، کہ جہاں پہ آنے والے جب آتے ہیں تو ازراہ تکلف نہیں آتے بلکہ پرأس سماعت آتے ہیں اور حسن سماعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تاکہ جو کچھ بھی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اس کو کم از کم اس نہج پر اور اس کیفیت پر قبول کیا جائے جو وہ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے طور پر ان مجالس میں 5 مجلسیں ہیں میرے ذمے کی، میں انہیں پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں فقط یہ نہیں چاہتا کہ کہیں یہ
ذہن میں بات ہو کہ بھرتی کی مجالس ہیں، نہیں، بلکہ بڑے کام کے دن ہیں ہمارے، یہ بڑی کام کی محفلیں ہماری، یہ جو ساعتیں بچ رہی ہیں اور اس وقت باقی ہیں، حتی المقدور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے یہی قدر کے لمحے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ ان لمحوں میں ہم جی رہے ہیں اور یہ وہ لمحے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ یوں سمجھیے کہ سننے والوں کے لیے بھی ایک ایسی منزل پر ہے کہ جہاں پہ مل جل کر اگر کسی ہم مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ظاہر ہے کہ بہترین سننے والوں کو یہاں سنا ہوگا، حتماً پہلی محرم سے آپ عزاداری میں مصروف ہیں، آج تو سفر کی 26 تاریخ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کامل آپ نے 55 دن عزاداری کے اپنے اوپر نہ صرف یہ کہ طاری کیے بلکہ اپنی فکر پر جاری کیے، اور ایسی صورت میں جہاں پر یہ میں گفتگو کر رہا ہوں 55 دنوں کے بعد آ کر میں کیا ایسی بات کر سکتا ہوں جس کے نتیجے میں آپ کی فکر کو جھنجھوڑا جائے یا آپ کو کسی بات کے لیے آمادہ کیا جائے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کا منبع، اس کا معدن، اس کی اساس، اس کی روح، اس کی اصل قرآن مجید ہے۔ کوئی فکر ایسی نہیں ہوتی ہمارے پاس خطباء کی یا واعظین کی، ذاکرین کی، جو قرآن سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہو، بلکہ قرآن سے عین واقفیت کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر گفتگو کو ہمیشگی دینا ہے، اگر گفتگو کو دوام دینا ہے، اگر گفتگو کو ہمیشہ کے لیے رکھ چھوڑنا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن سے چشم پوشی کرے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن سے عدم توجہی کا اظہار کرے۔ لہذا میں عرض یہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی بیان کرنے والا قرآن سے عدم واقفیت کا اعلان کرتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا قرآن سے تعلق نہیں ہے، جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جہاں پر ذرا سی ایک ایسی صورت کہ جس کے نتیجے میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اگر اپنی فکر کو فکر قرآن پر غالب کر کے پیش کرے اور یہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں خود انسان پہچانا جاتا ہے، اس کا کلام پہچانا جاتا ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی فکر قابل بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ہمارے مقدمے کی گفتگو ہے، اس کو بہت غور سے سن لیجئے، اس لیے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا اب وہ اس کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر قرآن پر بھروسہ ہے اور قرآنی فکر پر بھروسہ ہے تو پھر آپ کو کوئی شے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اپنے آپ کو خود ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔ 1400 برس سے قرآن ثابت کر رہا ہے۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ شاید خطیب قرآن کو ثابت کرتا ہے، واعظ قرآن کو ثابت کرتا ہے، ذاکر قرآن کو ثابت کرتا ہے، یہ ہماری مجال ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ ہم کہاں، ہماری بساط کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بتلائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ قرآن سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ نہیں، قرآن اپنے آپ کو پائے ثبوت تک پہنچا چکا۔ اب ایسی منزل ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ہاں ایک دہرانے کا عمل ہے، ظاہر ہے اس دہرانے کے عمل پر تو انسان باقی رہتا ہے۔ اچھا سبق دہرایا ہی جاتا ہے، اچھی بات دہرائی ہی جاتی ہے۔ اگر قرآن میں اچھی بات نہ ہوتی تو یہ تکرار 1400 برس سے نہ ہوتی۔
اگر قرآن میں ایسے موضوعات نہ ہوتے کہ جو قابل تکرار نہ ہوتے تو یقین جانیے اس طرح سے قرآن پر گفتگو نہیں ہوتی. یہ قرآن کا بار بار پڑھنا، صبح و مساء پڑھنا، رات دن پڑھنا، 24 گھنٹے پڑھنا، ہر سال پڑھنا، ہر قرن پڑھنا، ہر صدی پڑھنا، 1000 برس سے مسلسل قرآن کا پڑھا جانا، یہ خود بتلا رہا ہے کہ اس کے مضامین کس قابل ہیں، اس کے مضامین کا عالم کیا ہے، اس کے عنوانات کا عالم کیا ہے، کہ یہ وہ کلام ہے جسے احسن الکلام بھی کہا گیا ہے. بہترین کلام ہے، بہترین کلام ہی دہرایا جاتا ہے. کوئی کلام اگر بدتر ہو تو ایک دفعہ سے دوسری دفعہ آپ سننا پسند نہیں کرتے. سماعت پہ بار ہے، سماعت پہ گراں ہوتا ہے ایسا کلام چ جائے کہ یہ وہ کلام ہے جس نے آپ کو نہ صرف یہ کہ حسن سماعت بلکہ ذوق سماعت کی دولت سے مالا مال کیا ہے. انسان آج جب قرآن سنتا ہے، قرآن جب پڑھتا ہے، قرآن جب دیکھتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے روح شاد ہو رہی ہو. اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک ذاکر کے، بحیثیت خطیب کے، بحیثیت ایک واعظ کے، بحیثیت ایک مقرر کے، جو چاہے کہیے، میں نے بھی اپنے خطبے کے بعد ابتدا میں ایک چھوٹی سی آیت کا سہارا لیا ہے، فقط اس لیے کہ کلام کو پائندہ رکھنا نہیں چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تابندہ رکھنا چاہتا ہوں. کلام کو پائندگی دینا میرا کام نہیں ہے، اپنی تابندگی کا انتظام کرنا یہ میرا حق ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ میں ممبر ہی سے حق کو استعمال کر سکتا ہوں. چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ پڑھا گیا ہے، کتنی مرتبہ اس کو معانی اور مفاہیم میں برتا گیا ہے، کتنی مرتبہ نہیں معلوم کہ اس آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی ہے، نہیں معلوم کتنی مرتبہ اس آیت کو بنیاد بنا کر قرآن کے عنوان کو طے کیا گیا ہے. میں نے بھی یہ کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سننے والے اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی، ان کو سورہ یاد آ گیا، سورہ مبارک کے قلم، 68واں سورہ ہے کلام مجید کا، اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ اس کا ترجمہ اس حد تک بھی اگر کر دیا جائے کہ وہ عربی کی عبارت کہ جہاں پر آیت کے طور پر یہ عبارت آئی، اگر اس کا ترجمہ فقط یہ میں کر دوں کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بلند اخلاق پر رکھ چھوڑا ہے، ہم نے تمہیں بلند اخلاق پر فائز کر دیا ہے، ہم نے تمہیں خلق عظیم پر باقی رکھا ہے. یہ اتنا یوں سمجھیے معتبر ترجمہ ہے جو کلام مجید میں آپ کے سامنے ترجمہ کرنے والوں نے پیش کیا ہے. 68واں سورہ ہے سورہ قلم. اور ذرا سی آپ کی یاد دہانی اگر میں کرا دوں کہ بعد علق کلام مجید کا اولین سورہ ہے نزولی ترتیب میں سورہ علق، یہ پہلا سورہ ہے. اس سورے کے فوراً بعد آنے والا سورہ ہے سورہ قلم. پہلا سورہ سورہ علق. اب سورہ علق کو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آپ کون سا چیپٹر آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے؟ 96 چیپٹر، 96 اس کا نشان ہے 96 سورہ علق. لیکن نزولی ترتیب میں اس کو تمام مفسرین نے عالم اسلام کے سورہ علق کو کہا ہے کہ یہ پہلا سورہ ہے. اور پھر اس میں اور اہم بات، پہلی 5 آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو نزول کے وقت آئی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا علق پہلا سورہ، اس کے فوراً بعد آنے والا سورہ، اور پھر اس تعلق سے مفسرین نے کہا کہ پہلی 7 آیتیں آئی ہیں اور وہ ہے سورہ قلم. کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھیں، خاص طور پر مولانا فرمان علی کو اگر آپ فالو کرتے ہیں،
کلام مجید کو کھولیے تو وہاں کلام مجید کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ سے پہلے کہ جہاں پہ آیتوں کی تعداد کو لکھا جاتا ہے، جہاں پہ رکوعات کی تعداد کو لکھا جاتا ہے، وہیں پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے یا مکی سورہ ہے، اور وہیں پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نزولی ترتیب میں اس کا مقام کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیے اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ خواہ میں ڈیٹا آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہماری نگاہوں سے اوجھل رہی ہیں کہ سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے کہ بھائی پھر یہ کیا مسئلہ ہے کیا۔ میں مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے حل کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس خاص طور پر مفسرین نے تو کلام مجید کا نہ صرف یہ کہ ترجمہ کیا بلکہ تشریح بھی کی اور تفسیر بھی کی ہے، مگر یہ ایک دو باتیں ایسی اہم ہیں کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائیں تو محسوس یہ ہوگا کہ اس کے سمجھنے میں اتنی دقت کیوں ہو رہی تھی۔ یہ کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا سورہ قلم ہے، یہ دوسرا سورہ ہے نزولی ترتیب میں، اور موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں 68واں سورہ 68 چیپٹر ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ سورہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نام نامی سے، ظاہر ہے جو رحمان ہے رحیم ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ ایک پوری بحث ہے، اب وہ انک کے تعلق سے ہو، وہ پین کے تعلق سے ہو۔ میر احمد علی نے بڑی اس پہ وسیع گفتگو کی ہے، ہمارے پاس آغا مرزا مہدی پویا نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس تعلق کے ساتھ، مگر صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو عام قلم اور دوات نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو کبھی کسی منزل پر اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ قلم ہے کہ جس قلم کا حامل پروردگار ہے اور وہ لوح پر چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، اور تم اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، تم اللہ کی برکت سے تم دیوانے نہیں ہو۔ دنیا تمہیں دیوانہ کہہ رہی ہے، مگر نعمت خداوندی کا تم پر یہ عالم ہے اس کے محل نزول کا کہ تم ہرگز دیوانے نہیں ہو، بلکہ سنو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ دنیا تمہیں دیوانہ کہہ رہی ہے، ہم بتائے دیتے ہیں تمہارے لیے تو ایک ایسا اجر ہم نے معین رکھ چھوڑا ہے، معین کر چھوڑا ہے کہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جس اجر کو معین کیا ہے، معین شدہ اجر، ایسا اجر ہے کہ جس کو ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ اجر کے لیے لفظ استعمال کیا غیر ممنون، جس کو دوام ہی دوام ہے، جس کو بقا ہی بقا ہے، جو لامتناہی ہے، جس کی حدوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی انتہا تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، جس کا تخمینہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا اسکیل آج تک دنیا نے ایجاد نہیں کیا، کوئی ایسا پیمائش کا آلہ دنیا نے ایجاد نہیں کیا جس میں تیرے اجر کو ناپا جائے، جانچا جائے، جانا جائے، سمجھا جائے، تیرے اجر کو تولا جائے۔ کوئی ایسا پیمانہ اب تک تو معرض وجود میں آیا ہی نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بے ساختہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑے بلند مرتبہ اخلاق کا حامل ہے۔ یہ عامت الناس کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے، اس آیت کو تلاوت کر دینے کے بعد کیا عنوان قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس چھوٹی سی آیت میں دو لفظ خود بخود رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ لفظ آپ ذرا سا غور سے آپ ان لفظوں کا مطالعہ کریں تو اس سے بہتر کوئی عنوان قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ عنوان ہے خلق عظیم۔ یہ 5 مجالس کے لیے یہ دو لفظ ایک عنوان کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت آسان تھا میرے لیے، میں عنوان قائم کرتا اخلاق محمد، بہت آسان تھا میرے لیے۔
بہت آسان تھا میرے لیے کہ میں ایک عنوان قائم کرتا خلق محمدی، یعنی کہیں کوئی چیز میری رکاوٹ نہیں تھی، یعنی اس عنوان کو بنانے کے لیے، اس عنوان کو ساخت کرنے کے لیے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ جو دو لفظ قرآن مجید نے رکھ چھوڑے ہیں بس وہی عنوان ہو تقریر کا، اور ایک نہیں 5 تقریروں کا عنوان ہو خلق عظیم، یعنی جس کو اگر اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اردو زبان، لغت کی زبان جو آپ کے سامنے ہے، وہ خلق کے ایک معنی طبیعت کے، ایک معنی عادت کے، ایک معنی یعنی آگے چل کے بتاؤں مروت کے، یہ سارے معنی ہیں خلق کے، اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ایک معنی ہے خصلت کے، ایک معنی ہے تینت کے، ایک معنی ہے فطرت کے، یعنی جتنے میں نے لفظ استعمال کیے ہیں یہ لفظ خلق کے تحت لکھے ہوئے ہیں۔ کس نے لکھے؟ وہ جنہوں نے لغات کو کمپائل کیا ہے، جنہوں نے آپ تک لغت کو دیا ہے، یعنی خلق اب تینت بھی ہو سکتی ہے، خلق خصلت بھی ہو سکتی ہے، خلق عادت بھی ہو سکتی ہے، خلق طبیعت بھی ہو سکتی ہے، خلق فطرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی خلق کتنے مظاہر کی حامل ہے۔ اس میں انتہا یہ کہ اس لفظ خلق کے ساتھ عظیم یعنی عظمت کی حامل، یعنی اب خصلت ہے تو اس میں عظمت ہے، عادت ہے تو اس میں عظمت ہے، تینت ہے تو اس میں عظمت ہے، طبیعت ہے تو اس میں عظمت ہے، فطرت ہے تو اس میں عظمت ہے، یعنی کوئی اور لفظ رکھا ہی نہیں سرکار رسالت میں آپ کے لیے سوا لفظ عظیم کے، سوا لفظ عظیم کے۔ رب عظیم وہ ہے خلق عظیم کا حامل۔ یہ ایسا عنوان ہے دیکھیے جس میں جتنا بھی آپ اپنی فکر کو شامل کریں، اب وہ جو سبلائم موریلٹی کی بات کرتے ہیں، جو ایگزالٹڈ سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں، جو بلند ترین اخلاق کی بات کرتے ہیں، جو حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں، جو احسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ جو چاہے جس طرح چاہیں، اس میں معلوم یہ ہوا کہ پورا علم تہذیب اخلاق بن گیا۔ مسلم مفکروں نے، مسلم مفکرین نے اس آیت کو لیا، علم تہذیب اخلاق کی داغ بیل ڈال دی، یعنی جہاں علم تہذیب اخلاق محمد سے پہلے نہ ہو، یعنی یہ دیکھیے کتنا اہم مسئلہ ہے۔ کوئی تاریخ آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جس میں آپ اس تاریخ کو ٹریس کر کے یہ کہیں کہ سرکار رسالت مآب سے پہلے تہذیب اخلاق کی داستان موجود ہے۔ کوئی تاریخ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کوئی تاریخ آپ مجھے بتائیے جس میں آپ یہ کہیں علم اخلاق کی بات ہم کر رہے ہیں، مگر اس میں ہم منہا کر رہے ہیں سرکار رسالت مآب کو، اور سرکار رسالت مآب کو منہا کرنے کے بعد، ان کی نفی کرنے کے بعد ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علم اخلاق کے یہ معنی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں جتنا بڑا ہی مفکر کیوں نہ ہو، اگر اس کا تعلق عالم اسلام سے ہے تو وہ عالم اسلام کا مفکر بدون سرکار رسالت مآب علم اخلاق کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ علم اخلاق کا انتہائی معیار وہ ہے کہ جس کا قصیدہ قرآن مجید نے پڑھا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسٹینڈرڈز کا تذکرہ کر رہے ہو اور اسٹینڈرڈ کا تذکرہ نہ کریں، معیارات کا تذکرہ کریں مگر ان معیارات کے حامل کا تذکرہ نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں پہلی تقریر کی حد تک، اور وہ یہ کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ الگ کے بعد آنے والا سورہ سورہ قلم ہے۔ دیکھیے یہ مباحث ایسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے، اور یہ میں بڑے اطمینان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میرا
اپنا طریقہ ہے گفتگو کا، یہ میرا اپنا زاویہ نگاہ ہے گفتگو کا. مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ کیسی تقریر کی جاتی ہے، مجھے اس سے ضرور دلچسپی ہے کہ ایسی تقریر ہو جس سے کم ہمارے نوجوان سننے والے مستفید ہو سکیں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جب کوئی ادارہ مجلس کا انعقاد کرتا ہے یا کسی صورت پہ منعقد کرتا ہے تو اس کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ میسج کنوے ہو. اگر کوئی تقریر میسج کنوے نہیں کر رہی ہے تو وہ تقریر کسی کام کی تقریر نہیں ہے، وہ نشست کسی کام کی نشست نہیں ہے. لہذا سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ علق کے بعد آنے والا سورہ قلم، کیا بات تھی کہ جہاں پہ دوسرے ہی سورے میں یہ اعلان کر دیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ابھی تو قرآن پورا آیا بھی نہیں تھا. اگر قرآن کے تعلق سے یہ طے ہے کہ قرآن اخلاق کو بناتا ہے، اگر قرآن کے تعلق سے یہ بات طے ہے کہ قرآن معمار اخلاق ہے، اگر قرآن کے تعلق سے یہ گفتگو ہے کہ قرآن ہے کہ جو بنیاد رکھتا ہے اخلاقیات کی، تو 114 سوروں کے بعد آنے والی یہ آیت تھی، یہ دوسرے سورے میں کیسے آ گئی؟ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو فکر ہوگی اس کے پیچھے. یعنی اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کرتا کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قرآن انسان ساز ہے، قرآن انسان کو بناتا ہے، قرآن انسان کی اخلاقیات کو بناتا ہے، قرآن انسان کی معاشیات کو بناتا ہے، قرآن انسان کی سماجیات کو بناتا ہے، قرآن انسان کی سیاسیات کو بناتا ہے. یہی ہوگا نا آپ کا کہنا، اس کے سوا تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن کب بناتا ہے؟ جب پیغام مکمل ہوگا تبھی تو بنے گا. لیکن یہ کیسے ہوا کہ دوسرا ہی سورہ ہے قلم، دوسرا ہی سورہ ہے قلم اور چوتھی آیت ہے قلم کی؟ تو اس کا مطلب پھر تاریخ پہ نظر رکھیے، 5 آیتیں آئی ہیں علق میں، یہ 4 آیتیں جمع کیجئے، یعنی 9ویں آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے حبیب تو انتہائی عالی مرتبہ ہے اپنے اخلاق میں. 6666 کے لگ بھگ آیتیں ہیں قرآن مجید میں. نزولی ترتیب میں 9ویں آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ تجھ سے بہتر اخلاق کسی کے نہیں ہے، تجھ سے بہتر بلند مرتبہ اخلاق کسی کے نہیں ہے، تجھ سے بہتر فطرت کسی کی نہیں ہے، تجھ سے بہتر عادت کسی کی نہیں ہے، تجھ سے بہتر طبیعت کسی کی نہیں ہے. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. تو اگر قرآن کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن تربیت ساز ہے، تربیت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ایک تو طے ہو رہا ہے نا کہ کسی کی تربیت پہلے سے ہو چکی تھی. یہ مسئلہ طے تو ہو گیا نا، مطلب اس میں کوئی دقت تو اتنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو منتظر نہیں ہے کہ قرآن آئے اور پھر تربیت ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اب گفتگو کرے تو وہ قرآن کی تفسیر بن جائے. اگر وہ کوئی اقدام کرے تو وہ اقدام قرآن کا قدم قرار پائے. اگر وہ کوئی عمل بجا لائے تو وہ عمل قرآنی عمل بن جائے. یہ کیفیت رہی سرکار رسالت مآب کے ساتھ. دنیا حیران رہی اس تعلق سے اور یہ کہا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ 40 برس محروم رہے اور 40 برس کے بعد قرآن آیا ہے. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ مجھے زیادہ گتھیوں میں اپنے آپ کو نہ الجھانا ہے نہ آپ کو لے جانا ہے. میں انہی فکروں کو مخاطب کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کم از کم یہ تو اب سمجھ لے دنیا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے انسانوں کی تو تربیت کی ہے، مگر جب رسول کی تربیت کا تذکرہ آتا ہے تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تربیت کہاں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے. اگر قرآن کے تدریجی نزول کی منتظر تھی یہ تربیت تو اس تربیت کو ابھی نہیں ہونا تھا. اس تربیت کو 23 برس چاہیے تھے. مگر 9ویں آیت نزولی ترتیب میں آ رہی ہے اور معلن ہے، اعلان کر رہی ہے. یہاں فقط اعلان نہیں ہے بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے، اعلان نہیں ہے، ایک عجیب بات یہ ہے، خلق عظیم کو طبری نے قرآن عظیم بھی کہا، خلق عظیم کو طبری نے دین عظیم بھی کہا. اس کا مطلب یہ
پہلے دن سے جو خود قرآن پر باقی تھا، پہلے دن سے جو دین پر باقی تھا، پہلے دن سے جو طریق پر باقی تھا، پہلے دن سے جو راستے کو جانتا تھا، پہلے دن سے جو ہدایت پا چکا تھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اب قرآن اور وہ ساتھ ساتھ اس طرح سے کہ وہ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ فکر بڑی ضروری فکر ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا نے کچھ ایسا سرکار رسالت مآب کا کیریکٹر پیش کیا ہے جس میں گویا یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی تو تربیت ہونا باقی ہے، ابھی تو تربیت ہوگی، ابھی تو ظاہر ہے کہ پوری طرح سے تربیت نہیں ہوئی ہے۔ ایسوں کے لیے قلم کی اس آیت نے بغیر کسی انتظار کے بس اتنا کہا، دیکھو جس کی تم تربیت چاہتے ہو وہ ہماری بارگاہ سے تربیت پا چکا ہے، بشرطے کہ تم اپنی نگاہوں کو کھول کے تو دیکھو کہ یہ تربیت ہوئی کیسے ہے۔ اب اس تربیت کو لینے کے لیے اور اس تربیت کو پوچھنے کے لیے کہاں انسان جائے؟ کس سے پوچھے؟ کون تھا جو بتلا سکتا تھا؟ کون تھا جو دکھلا سکتا تھا؟ کون تھا جو جتلا سکتا تھا؟ کون تھا جو یہ سمجھا سکتا تھا کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی؟ بہت دیر میں مسلمان ہوئے ہیں مسلمان ہونے والے، بہت دیر میں، بہت تاخیر ہوئی ہے اسلام لانے میں، باوجود مجھے نہیں معلوم کہ وجوہات کیا رہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں انتہائی تاخیر ہوئی، اس حد تک تاخیر ہوئی کہ سرکار رسالت مآب کے کیریکٹر کو امت بتلا نہیں سکی کہ کیریکٹر کیا ہے، اتنی تاخیر کہ امت جان ہی نہ سکی کہ وہ کیریکٹر کیا ہے، وہ مزاج کیا ہے، وہ عادت کیا ہے، وہ خصلت کیا ہے، وہ طینت کیا ہے، وہ فطرت کیا ہے۔ ایک لفظ کو غور سے سنیے، اس لیے کہ یہ لفظ اگر میں دہرا رہا ہوں تو اس کے کچھ معانی ہیں جو اپنے مقام پر موجود ہیں۔ کوئی تو ہوتا جو بتاتا کہ ہم نے اس طرح سے دیکھا، کوئی تو ہوتا جو کہتا کہ اس طرح سے تربیت ہوئی، کوئی تو تھا یا کوئی تو ہوتا جو کہتا کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ فلاں تربیت کر رہا تھا۔ نہ کسی کو تربیت کرتا ہوا دیکھا، نہ کسی کے سامنے زانو ادب کو تہ کرتا ہوا دیکھا، نہ کسی بارگاہ میں جاتے ہوئے دیکھا، نہ کسی عیسائی راہب کے پاس جا کے تعلیم لیتے ہوئے دیکھا، نہ کسی راہب کے پاس جا کے متاثر ہوتے ہوئے دیکھا، کہیں کچھ نہ دیکھا تو بس کہا نبی ہے اور امی ہے، نبی ہے اور امی ہے، نبی ہے اور امی ہے۔ ظاہر ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے، ہاں ٹھیک ہے غیب سے خبریں دیتا ہے مگر حقیقت میں ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ کے خلق عظیم ہوا کرتے ہیں؟ میرا صرف ایک سوال ہے اور میرا مطالبہ ہے اپنے سننے والوں سے، یہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے سرکار رسالت مآب کے ساتھ کہ لفظ امی اور خلق عظیم، ان پڑھ مگر خلق عظیم۔ اب ظاہر ہے کہ آنے والی مجالس میں اس لفظ کو میں اور انشاءاللہ کھول کر آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس لفظ کے اوصاف پر بھی آپ کی نگاہ ہو کہ اس لفظ کے اوصاف کیا ہیں، کن اوصاف کا حامل یہ لفظ ہے جس کو لفظ خلق کہا جاتا ہے۔ تنہا لفظ خلق فقط کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے معانی انسان تک نہ پہنچے۔ دنیا نے حیرانی کا اظہار کیا اور بہت حیرانی کے بعد اب جو تحقیق ہوئی تو بس اتنا کہا کہ نہیں معلوم کیسے یہ تربیت ہوئی، مگر ظاہر ہے کہ پیغام بر تھے، پیغام لانے والے تھے مگر امی تھے، اور ظاہر ہے کہ اگر امی تھے تو اس کا مطلب ماحول ہی سے بلند ہوئے تھے، مکے کے ماحول میں پرورش پائی تھی، اب اس ماحول میں بلند ہوئے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ان پڑھ ماحول تھا، ان پڑھ ماحول میں کون ہوتا؟ ظاہر ان پڑھ ہی ہوتا، مگر ہاں کچھ اللہ کا فیض شامل حال تھا، لہذا پیغمبر ہو گئے، وہی کے ذریعے اس پیغام کو انسانیت کے حوالے کر دیا۔ یہ بات ہم سے نہ ہضم ہوتی ہے نہ ہم اس بات کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دیکھیے ایک سہولت کیا ہے، ہمارے پاس ایک سہولت ہے جس کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اسے آپ مشکل میں مشکل کشائی کہیے یا آپ جہل میں علم کی صورت سمجھیے یا
کوئی اپنے تعلق سے ایسی علمی سہولت جان لیجئے جس کے نتیجے میں کم از کم کچھ تو پتا چلے یہ حق کسی اور کو پہنچتا ہی نہیں. اب سن لیجئے میری بات کہ جو سرکار رسالت مآب کے اس آسپیکٹ کو، زندگی کے اس زاویے کو کھول کے رکھ سکے، کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا، کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا. اور لطف کی بات یہ کوئی حق لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس حق کو لینے کے لیے ہونا ضروری ہے. یعنی وہاں پر آپ موجود نہ ہو اور یہ حق لے لیں ممکن نہیں ہے. لہذا موجودگی ضروری ہے، سرکار رسالت مآب کے ساتھ موجودگی ضروری ہے. لہذا امیر المومنین نے جہاں نہج البلاغہ میں اپنے خطبات سے عالم کو فیض پہنچایا ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ جب یہ بات آئی کہ یہ تربیت کیسے ہوئی، یہ تعلیم کیسے ہوئی، یہ بہترین اخلاق کیسے بنے، یہ حسن خلق کے مظہر کیسے بنے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھو سنو، تمہیں آخر کار میری چوکھٹ پہ آنا ہی ہوگا. اگر اس شخصیت کے تعلق سے تمہیں سمجھنا ہوگا تو تمہیں اس در پر آنا ہی ہوگا، تمہیں اس دروازے پر آنا ہی ہوگا. بعد میں کہہ کے جانے والے کہ وہ علم کا باب ہے. علی ابن ابی طالب نے پہلے بتایا کہ دیکھو اس دروازے پر آنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر یہ دروازہ تم پر نہیں کھلے گا تو گویا تاریخ اور سیرت سرکار رسالت مآب ہی سے تم واقف نہ ہو سکو گے. فرماتے ہیں لقد قرن اللہ بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من لدن ان کان فطیمہ اعظم ملک من ملائکتہ یسلک بہ مکارم الاخلاق و محاسن اخلاق العالم. امیر المومنین فرماتے ہیں سنو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ابھی عمر کے اس حصے میں تھے. اب اگر کوئی تاریخ سرکار رسالت مآب مرتب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس خطبے پر نگاہ رکھنی ہوگی. اس خطبے پر نگاہ رکھے بغیر سرکار رسالت مآب کی پرسنل ہسٹری آشکار نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا بھی ایک بچپن ہے، مگر اس بچپن کو مجھ سے سنو، میں بتاؤں گا وہ بچپن کیا ہے، وہ بچپن کیا ہے. حالانکہ اس وقت کوئی روک کے مجھ سے کہے کہ 30 برس کا فرق ہے عمر میں، جس کے عمر میں 30 برس کا فرق ہو وہ کسی ایسے کے متعلق بتائے کہ جس کے بچپن کو اس نے نہ دیکھا ہو، بات تو سمجھ میں آتی ہے. ایسا تو نہیں ہے، انویلڈ آرگومنٹ نہیں ہوگا. یہ کوئی اگر بچہ اٹھ کے یہ کہے کہ امیر المومنین اگر یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا سرکار رسالت مآب کا بچپن کیسے گزرا، تو کیا یہ دعویٰ درست ہوگا؟ جبکہ 30 برس کا درمیان میں فرق ہے. دعویٰ درست ہو یا نہ ہو، آرگومنٹ اپنی جگہ ایک ہے، اور اس آرگومنٹ کو میں کہوں گا کہ اس میں وزن بھی ہے. لیکن جب تک امیر المومنین کا کلام کوئی نہ سنے اس وقت تک اس کا دعویٰ باطل ہے. وہ دعویٰ باطل ہوگا، اس لیے کہ کلام سے پہلے اگر آپ نے دعویٰ دائر کرنے کی کوشش کی تو ایسے کسی بھی دعوے کو باطل کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس بزرگوں نے یہ کہا ہے جب تک کسی کا کلام ختم نہ ہو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کلام ختم ہو جائے تو پھر اس پر گفتگو کی جائے. بے اختیار کوئی یہ کہہ دے اپنے مقام پر کہ 30 برس کا فرق ہے عمر میں، تو 30 برس کے فرق سے کس طرح سے انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ اس شخص کے بچپن کا تذکرہ کریں جس کے بچپن کو انہوں نے خود نہ دیکھا ہو، تائیں کہ یہ برابر کی عمر نہ رکھتے ہوں. ظاہر نہیں رکھتے. کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ برابر کے تھے، نہیں، بالکل نہیں. کامل 30 برس کا فرق ہے، پورے 30 برس کا فرق ہے. یعنی اب اس فرق کے بعد یہ کہنا کہ ابھی آپ کی دودھ بڑائی ہی ہوئی تھی. امیر المومنین فرما رہے ہیں سرکار رسالت مآب کے متعلق، یعنی ابھی
دودھ چھوٹا ہی تھا بچے سے کہ بے اختیار اللہ نے قریب کر دیا تھا کس کو؟ اعظم ملک من ملائکتہ، ایک بہت بڑے ملک کو، عظیم المرتبت ملک کو ملائکہ میں سے۔ مفتی جعفر حسین نے ود ان دا بریکٹس لکھا ہے روح القدس، یہ وہ ملک ہے جو آپ کی دودھ بڑائی کے بعد سے مسلسل آپ کے ساتھ لگا رہا قرن قرین سے۔ اس میں قرن نزدیکی کے معنوں میں، اور ایسی نزدیکی جس میں کوئی تیسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ لقد قرن اللہ بہ، اور اس کے بعد سرکار رسالت میں آپ کے تعلق سے کیا کیا؟ من لدن، یہ اپنے خزانہ قدرت سے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا ایک علم لدنی، ایک علم اکتسابی۔ علم اکتسابی ایکوائرڈ نالج، جس کو کہ آپ ایکوائر کرتے ہیں سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، تحصیل کے ذریعے، جان کر، دوسرے سے تعلیم پا کر، یہ ہے اکتساب۔ اور ایک لفظ ہے لدن، جس کو علم لدنی اگر کہا، کیا مطلب؟ گفٹڈ نالج، انڈاؤڈ نالج، وہ جو فیضان کا نتیجہ ہو، وہ جو قدرت کا نتیجہ ہو، وہ جو اس کے لطف کا نتیجہ ہو، وہ جو اس کے کرم کا نتیجہ ہو، وہ جو اس کی عطوفتوں کا نتیجہ ہو، وہ علم۔ تو کیا کیا؟ اعظم ملک من ملائکتہ، بہت بڑے ملک کو نزدیک کر دیا۔ من لدن، گفٹڈ ہے وہ گفٹڈ ہے۔ یہ اکتساب نہیں کرتے تھے، وہ بارگاہ سے لے کر آتا تھا۔ یہ اس سے نہیں پاتے تھے، وہ اس بارگاہ سے لا کے ان کے حوالے کر رہا تھا۔ اور کس انداز سے کہ جہاں فرماتے امیر المومنین کہ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم، اس کا کام کیا تھا؟ لیلہ ونہارہ، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ سرکار رسالت مآب کو بزرگ سیرتوں پر اور بزرگ راستوں پر لیے چلتا تھا۔ وہ اعظم ملک جو ملائکہ میں انتہائی عظمت کی منزل پر تھا، اس کا کام یہ تھا صبح و مسا، لیلہ و نہارہ، صبح اور شام، رات ہو کے دن، اس کا کام کیا تھا؟ آنے واحد کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتا تھا، آنے واحد کے لیے بھی وہ بعید نہیں ہوتا تھا، آنے واحد کے لیے بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتا تھا، آنے واحد کے لیے بھی وہ ان سے دور نہیں ہوتا تھا، مسلسل ان کے ساتھ ساتھ۔ کس عمر کی بات ہو رہی ہے؟ اب اس میں اگر فقہی مسئلے کو میں شامل کر دوں تو ظاہر ہے کہ نہ میرا مرتبہ ہے، نہ میں اسے شامل کرنا چاہوں گا، لیکن پوچھئے جا کے اپنے فقہا سے کہ دودھ چھڑائی کس عمر میں ہوتی ہے، کس عمر میں بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، کس عمر تک کے لیے آپ کہتے ہیں یہ رضاعت کی عمر ہے؟ معلوم ہونا چاہیے، ظاہر ہے ہمارے پاس سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی بچے کا سن بمشکل تمام ابھی یعنی کہنے والے 3 برس کا نہیں ہے، اور وہاں پر ایک بڑے ملک کو ساتھ کر دیا گیا۔ کیا کر رہا ہے وہ ملک؟ حروف تہجی کی تعلیم دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ ملک؟ لکھنا سکھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ ملک؟ قلم کی گفتگو کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ ملک؟ شعر و شاعری سکھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ ملک؟ سیاسیات کے تعلق سے گفتگو سمجھا رہا ہے۔ وہ ملک کرتا کیا ہے؟ وہ ملک کرتا یہ ہے کہ وہ ان راستوں پر یسلک بہ طریق المکارم، امیر المومنین، وہ سالک بناتا ہے ان راستوں کا جو بزرگ مرتبہ راستے ہیں، وہ راستے جن پر بزرگ چلا کرتے ہیں۔ ایک 3 برس کے بچے کو اس راستے پر لیا چلنا کہ جو بزرگوں کا راستہ ہو، جو بزرگوں کی خصلت ہو، جو بزرگوں کی طینت ہو، جو بزرگوں کی عادت ہو، جو بزرگوں کی طبیعت ہو، پروردگار یہ تیرا عدل ہے یا تیرا ظلم ہے؟
معلوم یہ ہوا کہ جو چاہتا ہے وہ اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اگر اس کو عطا کر رہا ہے تو ظلم نہیں ہے، عین عدل ہے۔ اگر سمجھ میں کسی کے نہ آئے، یہ جملہ بڑا اہم ہے، اگر سمجھ میں کسی کے نہ آئے تو وہ اپنے پر خود ظالم ہے، خدا ظلم نہیں کرتا۔ دنیا کو سمجھنے میں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے پر یہ بڑا بوجھ، یہی تو کمال ہے فطرت کا کہ اس عمر میں سرکار رسالت مآب پر یہ بوجھ رکھ کے بتایا کہ اگر تاریخ میں کبھی آگے بڑھ کے ایک بوجھ اور ڈالا جائے گا تو وہ خلاف قانون نہیں ہے، وہ خلاف فطرت نہیں ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت، دنیا کہتی رہے چھوٹی سی عمر کے مسلمان، چھوٹی سی عمر کا ایمان، چھوٹی سی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ، چھوٹی سی عمر میں لبیک کہنا، چھوٹی سی عمر میں کہنا علی دعوت کا انتظام کرو، یہ دنیا ہے، دنیا اسی طرح سوچتی ہے۔ مگر جس کے لیے اعظم ملک تربیت کرتا ہو وہاں یہ پریشانی نہیں ہوتی، وہاں یہ حیرانی نہیں ہوتی، بلکہ بس یہ کہا مکارم طریق پر لے کر گیا ہے وہ لے جانے والا، اسی لیے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا دوں۔ یہ وہ طریق مکارم ہے، بزرگوں کے راستوں پر لے گئے ایک اس بچے کو کہ جس نے ابھی ابھی دودھ چھوڑا ہو، اور اس کے بعد وہ محاسن اخلاق العالم، اور بہترین دنیا کے بہترین جو اخلاق ہو سکتے تھے، جو احسن اخلاق ہیں، ان پر وہ بزرگ فرشتہ لیے جاتا رہا، اور پھر لقد کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر میں، تربیت تو وہاں ہو رہی تھی، تعلیم یہاں ہو رہی تھی۔ بے اختیار کا سنو، وہ تو تھے ہی تھے اپنے مقام پر، مگر میری بھی حالت سن لو، میری بھی کیفیت سن لو، میرا بھی طریقہ جان لو، میری بھی عادت جان لو کہ میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا۔ اور ایک منزل آگے بڑھ کے امیر المومنین نے کہا دیکھو یاد رکھو ایک چیز اور، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، جو ان تک تعلیم پہنچی من لدن ان تک ہی رہی، نہیں، بلکہ بے اختیار کہا یرفع لی فی کل یوم اخلاقہ علما، سنو میرے لیے وہ ہر دن 30 برس کا فرق ہے عمر، میں نے آپ سے عرض کیا ہے 30 برس کا فرق ہے، من لدن آپ پا چکے، اب جو من لدن پا چکے اب آپ آگے دے رہے ہیں، یہ عجیب و غریب اتھارٹی ہے، اور یہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے یاد رکھنے والی اتھارٹی ہے۔ یہ سرکار تک جو پہنچا من لدن، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اب جو کچھ وہاں تک پہنچا تھا وہ تو پہنچا ہی تھا، مگر ان کا کام یہ تھا کہ میرے صغر السن ہونے پر میں بھی چھوٹا ہی تھا، میں بھی چھوٹا ہی تھا، بہت چھوٹا تھا، مگر میرے لیے بھی ہر روز یہ بہترین اخلاق کے علم کو بلند کیا کرتے تھے، بہترین اخلاق کے علم کو، لفظ علم ہے علم، نشان، رایت، پرچم، اچھا اخلاق اچھا علم ہے، اچھا اخلاق اچھی نشانی ہے، اچھا اخلاق علامت ہے، اچھا اخلاق نظر آ جاتا ہے، اسی لیے لفظ علم استعمال کیا ہے اخلاق کے ساتھ کہ ہر دن میرے لیے بہترین اخلاق کا علم بلند کیا کرتے، وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ میں اس کی پیروی کروں، میں اس کی پیروی کروں۔ دو باتیں یاد رہنی چاہیے ہمارے سننے والوں کو، اور ظاہر ہے کہ علم اخلاقیات کا کوئی درس دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، مگر نہج البلاغہ کے اس خطبے نے کم از کم دو باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی با اخلاق کے لیے کہ یہ با اخلاق ہے، وہ خود نظر آ جاتا ہے، وہ خود پہچانا جاتا ہے،
وہ خود جانا جاتا ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوالیفیکیشن میں کہ میری کوالیفیکیشن یہ کہ میں بڑا با تہذیب ہوں. نہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک حیثیت میں علم ہے، ایک حیثیت میں نشان ہے، ایک حیثیت میں رایت ہے. آپ کے اخلاق خود بخود نظر آ جائیں گے، آپ چاہیں نہ چاہیں. کیوں؟ تکلموا تعرفوا، کلام کیا آپ نے اور ادھر پہچانے گئے آپ کہ آپ ہیں کون. آپ ہیں کون یعنی کلام ہی آپ کا تعارف ہے. جو آپ نے کہا اسی نے آپ کو متعارف کروا دیا، کسی اور کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ گفتگو میں کر رہا ہوں ممبر سے، آپ نے مجھے پہچان لیا، مجھے اپنے آپ کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے. کلام ہی تعارف کا باعث ہوا، کلام ہی ظاہر تعارف کا نتیجہ تھا، اور پھر تعارف ایسا ہوا کہ جس کے نتیجے میں دوسری بات جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اخلاق علم کی صورت میں ہویدا، نمایاں، عیاں، سامنے، ذو فشاں. اور اس کے بعد جو دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اخلاق کی پیروی بھی کی جاتی ہے. ایک اچھے اخلاق کا اگر کوئی حامل ہو تو اس کو دیکھ کے اس کی تقلید بھی کی جاتی ہے، اس کی پیروی بھی کی جاتی ہے. وہ مقتدا ہے، آپ مقتدی ہیں. یہ بات ذہن نشین کیجئے. یہ لفظ فقہ کے لیے اٹھا کے نہ رکھیے، توضیح المسائل کے لیے اس لفظ کو اٹھا کے نہ رکھیے کہ مقتدا اور مقتدی کی بحث یہ توضیح کی بحث نہیں ہے. علم اخلاق میں بھی یہ دو لفظ کام آنے والے ہیں کہ وہ ہے جو مقتدا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یامرنی بالاقتداء بہ، اور مجھے حکم دیتے تھے اس بات کا کہ میں اس کی پیروی کروں. وہ مقتدا، میں مقتدی. وہ بیان کرنے والے، میں اس بیان کو مسموع کرنے والا، محفوظ کرنے والا. وہ اخلاق کا علم بلند کرنے والے، میں اس اخلاق کے علم کو اٹھانے کے لیے ہم وقت آمادہ رہنے والا. یہ تعارف ہے، ایک تعارف نہیں ہے. یہ ایک وقت میں دو کے تعارف ہیں. یہ دو اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں. آج ہمارے پاس ظاہر یہ بحث اس لیے ہے خلق عظیم کی یا بہترین اخلاق کی کہ دنیا حیران ہے اور دنیا کے پاس ریفرنس نہیں ہے، سورس نہیں ہے جاننے کا سرکار رسالت مآب کو. میں عرض کروں آج کا سب سے بڑا مسئلہ، کاش کہ پوری دنیا ایک مرتبہ کمپرومائز کرے اس شخص واحد پر، اس فرد واحد پر، اس مرد واحد پر، اس رجل واحد پر، اور یہ کہے کہ ہاں یہی بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ اس کے لیے قرین ہونے کی ضرورت ہے. بعید ہو کے متعارف نہیں کیا جا سکتا، دور رہ کے تعارف نہیں کروایا جا سکتا جب تک کہ قریب نہ ہو. میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. آج کی حد تک کم از کم اپنے ان سننے والوں کو جو مجھے مسلسل سنتے ہیں ان کے اذہان کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا اور بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اس موضوع پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. فقط اس کے نتیجے میں انسان یہ کہے خلق عظیم پر گفتگو ہے، آئیے جھوٹ پر گفتگو کرتے ہیں، آئیے سچ پہ گفتگو کرتے ہیں، آئیے امانت پہ گفتگو کر لیجئے، آئیے قیانت. میرے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے 5 تقریروں کو اس طرح سے نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. مگر میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ کی اپنی ایک فاؤنڈیشن ہو، آپ کی ایک بنیاد ہو. ہم اگر سرکار رسالت مآب کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تو سمجھیں کہ حامل خلق عظیم کس طرح ہوتا ہے، وہ جس کے بلند مرتبہ اخلاق ہوتے ہیں وہ ہوتا کس طرح ہے، وہ جس کے عالی اخلاق ہوتے ہیں وہ ہوتا کس طرح ہے، جس کے اخلاق کے لیے لفظ دین استعمال کیا. دنیا نے کہا یاد رکھو یہ خلق عظیم نہیں، یہ دین عظیم ہے جس پہ محمد باقی ہیں، یہ قرآن عظیم ہے جس پر محمد باقی ہیں. تو اس کا مطلب لفظ خلق کے متبادل لفظ دین بھی بن سکتا ہے، لفظ خلق کا متبادل لفظ قرآن بھی بن سکتا ہے. فقط بہترین اخلاق خلق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ قرآن پر پوری نگاہ خلق کا نتیجہ ہے، قرآن پر پوری نظر خلق کا نتیجہ ہے. یہی خلق ہے جس کا تذکرہ کربلا میں کیا حسین ابن علی نے بھی کیا ہے. حسین ابن علی نے بھی کیا، اس لفظ کا استعمال حسین ابن علی نے کیا. خاص طور پر ایک شہادت میں امام حسین نے اس لفظ کو استعمال کیا اور اس کو منسوب ہی کیا ہے سرکار رسالت مآب سے، کسی اور سے منسوب نہیں کیا. تقریر ختم کر رہا ہوں. کل کا اعلان آپ سن چکے، ظاہر کے تابوت کی آپ زیارت فرمائیں گے، میں بھی اپنے آپ کو آمادہ کروں گا انشاءاللہ کل کی تقریر کے تعلق سے. مگر آج ظاہر کہ ہم نے
روز جمعہ کو مکمل کیا ہے اور اس میں کسی نہ کسی طرح سے تو تمہید میں کربلا آ جائے، اس لیے کہ نہیں معلوم پھر یہ دن آتے ہیں یا نہیں آتے۔ بہرحال کوشش ہی کوشش ہے، اس میں اگر تمہید میں اس طرح سے کربلا آ جائے جیسے کہ کربلا کے آخری دن جسے عاشور کا دن کہتے ہیں، تمہید میں علی اکبر حسین آ گئے۔ حسین کا 18 برس کا نوجوان آج اس لیے بھی یاد آئے کہ تاریخ نے 3 ہستیوں کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ ایک ظاہر ہے کہ حسن مجتبی اور ایک علی اکبر، اور دونوں کو مشابہ قرار دیا ہے سرکار رسالت مآب کے تعلق سے، اور یہ کہا ہے کہ اتنے ملتے ہوئے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حسن مجتبی جب تک جیتے رہے دنیا زیارت کرنے سمجھتی تو یہ رہی کہ وہ حسن مجتبی کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر کہ جب یہ نہ رہے تو پھر اب وہ 18 برس کا نوجوان مدینے میں جب اپنے گھر کے بام پہ جاتا تو جوق در جوق لوگ آ کے زیارت کرتے اور یہ کہہ کے زیارت کرتے کہ گویا ہم سرکار رسالت مآب کی زیارت کر رہے ہیں۔ گھر سے باہر بچہ جاتا تو لوگ اس کی اسی طرح سے زیارت کرتے جیسے سرکار رسالت مآب کی زیارت کرتے ہیں۔ ہاں، ایک ہستی کا اور تذکرہ کیا گیا ہے، وہ تو زیارت کے تعلق سے علی اکبر حسین کا تذکرہ ہو گیا، مگر ایک شہزادی کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اس کا نام ہے شہزادی زینب، کہ جب تک بچہ گھر واپس نہیں آ جاتا یہ شہزادی دم دروازہ اپنے آپ کو پاتی اور اس وقت تک منتظر رہتی جب تک یہ بچہ گھر واپس نہ آ جاتا۔ اس کیفیت کے ساتھ سفر کرنے والی ہستی شہزادی زینب ہے۔ کیا عالم ہوا ہوگا اس شہزادی کا جب یہ 18 برس کے لال نے آ کے کہا ہوگا پھوپھی اماں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ تو اتنا کہا ہے، مقاتل میں اتنا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا، بالوں میں شانہ کیا اور بس اتنا کہا، علی اکبر کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کیا تمہیں اسی دن کے لیے میں نے چاہا تھا؟ اچھا جاتے ہو جاؤ، مگر دیکھو جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمہارا اس انداز سے دیدار کر لوں، اس انداز سے دیدار کر لوں کہ پھر نگاہوں میں میرے نانا رہ جائیں، میرے بھائی رہ جائیں۔ علی اکبر کو نزدیک بلایا، تبرکات کا صندوق آیا، ردا ڈالی تو سرکار رسالت مآب کی ردا ڈالی، امامہ پہنایا تو سرکار رسالت مآب کا امامہ پہنایا۔ ایک مرتبہ دور سے دیکھا تو بے اختیار میری شہزادی رونے لگی اور روتے روتے ایک مرتبہ حسین سے جا کے مل گئیں، گلے میں بھائی کے باہیں ڈال دیں اور ایسے رونے لگے بھائی اور بہن جیسے نانا کی زیارت کر کے رو رہے ہوں، نانا کی زیارت کر کے رو رہے ہوں۔ علی اکبر نے پوچھا بھی تو اس وقت کہا بیٹے یہ تم نہیں جاتے ہو، یہ ہماری جان جا رہی ہے، یہ ہماری جان جا رہی ہے۔ پردہ الٹ کے بیٹا باہر آیا، اب جو بیٹا باہر آیا سواری آئی، سواری پر بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو ایک مرتبہ بازو سے تھاما، سوار کیا، بچہ آگے بڑھا، جوان آگے بڑھا، بے اختیار حسین نے اپنے ہاتھ بارگاہ ایزدی میں پھیلا دیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلاما خلقا و خلقا و منطقا برسول۔ پروردگار تو گواہ رہنا، ایسے کو فوج عادہ میں بھیج رہا ہوں جو خلق میں اور پروردگار جس کو کہا جاتا ہے صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، جب یہ بولتا تھا تو ایسے جیسے کہ رسول کلام کر رہے ہوں۔ اس کے خلق کا یہ عالم کہ جب یہ کسی خلق کی منزل پر ہے ایسے تو جیسے رسول کا خلق ہے، حسن خلق اس کا عین بن جاتا ہے۔ پروردگار طینت میں، طبیعت میں، عادت میں، سیرت میں تیرے رسول کا ہم شبیہ ہے۔ پروردگار یہ جا رہا ہے، تو گواہ رہنا، ایسے کو میں اس فوج عادہ کی طرف بھیج رہا
رہا ہوں، اور ایک مرتبہ عمر سعد کے لشکر کی طرف بس یہی کہا کہ عمر سعد تو نے میری نسل کو منقطع کیا ہے، خدا تیری نسل کو قطع کر دے، خدا تیری نسل کو منقطع کر دے۔ جوان بیٹا گیا، کچھ دیر کے بعد کسی نے آ کے جناب سید الشہداء سے کہا کہ علی اکبر کی ماں ایک مرتبہ اور دیدار کرنا چاہتی ہے، 18 برس کے لال کا ایک مرتبہ اور دیدار کرنا چاہتی ہے۔ کہا ام لیلہ سے کہو سجادہ بچھائے اور سجادے پر ایک مرتبہ طلب کرے، اپنے بچے کو بارگاہ ایزدی میں جائے اور اپنے رب سے اپنے بیٹے کو مانگ لے، واسطہ دے کے مانگ، ذریعہ بنا کے مانگ۔ ہاں ماں نے مانگا ہے، ماں نے مانگا ہے، ہاجرہ کا واسطہ دیا ہے، ماں نے مانگا ہے، ظاہر ہے کہ یعقوب و یوسف کا واسطہ دیا ہے۔ اور میں اتنا کہا پروردگار تجھے واسطہ دیتی ہوں، تو نے ملایا تھا نا ہاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ، تو نے ملایا تھا نا یعقوب کو یوسف کے ساتھ، رد الیہ ولدی، میرے بیٹے کو بھی مجھ سے ملا دے، میرے بیٹے کو بھی مجھ تک لوٹا دے، میرے بیٹے تو کو مجھ کو دکھا دے۔ ایک مرتبہ ماں کی دعا ختم نہ ہوئی تھی، علی اکبر خون کی بوندیں تلوار سے ٹپکاتے ہوئے آئے، باپ کی خدمت میں آ کے پابوسی کی۔ باپ نے ایک مرتبہ بڑھ کے بیٹے کے سر کو کلیجے سے لگایا، ماتھے کا بوسہ لیا، اتنا کہا بابا تلوار کی گرمی مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس ختم کیے دیتی ہے، تھوڑا سا پانی اگر مل جاتا بابا تو اس فوج کو میں بھگا دیتا، اس فوج کو میں بھگا دیتا۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ 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 علی اکبر جاؤ، ساقی کوثر سیراب کریں گے، جاؤ علی اکبر جاؤ، ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ اب جو علی اکبر چلے تو ایک مرتبہ باپ کے کان میں کچھ کہا، باپ کے کان میں کچھ کہا، بہت بلند آواز سے حسین روئے، بہت بلند آواز سے حسین روئے۔ ایک مرتبہ بچہ گیا واپس نہیں آیا، نزدیک میں کہیں زینب کھڑی تھی، پوچھنے لگی بھیا جاتے جاتے علی اکبر کیا کہہ کے گئے جس کے سبب آپ اتنا پکار کے روئے؟ ایک مرتبہ حسین رونے لگے اور روتے ہوئے بہن کے نزدیک آئے اور آ کے کہنے لگے بہن یہ عجیب وقت پڑا ہے مجھ پر، یہ عجیب وقت پڑا ہے مجھ پر، اور عالم بھی یہ کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر کے جاتا ہے اور یہ کہہ کے جاتا ہے بابا جب میں گھوڑے سے گروں اور جب میں مارا جاؤں تو میرے لاشے کو اٹھا کے خیمے میں نہ لانا، میری ماں پردیسی ہے بابا، میری ماں مر جائے گی۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما، ظہور حجت فرما، ماتم حسین۔